علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے پروردگار عالم اس آیت شریفہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان صلح و صفا اور اصلاح کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ خدا تم پر رحم کرے۔ یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ تقریباً اس آیت میں بھی کل جو ہم نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، آیت نمبر 9، اس میں بھی پروردگار عالم نے اصلاح کا حکم دیا تھا کہ اگر مومنین آپس میں کسی بھی مسئلے میں جھگڑا کر لیتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، اختلاف کر لیتے ہیں، تو جو ان سے ہٹ کر لوگ ہیں ان کا وظیفہ یہ نہیں ہے، ان کا فرض یہ ہے کہ وہاں پر جا کے ان کی اصلاح کریں، صرف تماشائی اور دیکھنے والے بن کر جو ہے نہ رہ جائیں، بلکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے وظیفہ یہ ہے کہ اختلاف میں مومنین جائیں اور اصلاح کریں۔ کل بھی اصلاح کی بات اور آج بھی اصلاح کی بات، تو یہاں سے جو ہے ایک چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ بہت ہی مہم بات ہے، اصلاح جامعے میں اصلاح کرنا مہم بات ہے۔ اور اصلاح کی بات جب آ رہی ہے تو جیسے ہم نے کل فرمایا تھا کہ طبیعی بات ہے کہ انسان جب تعلیمات اسلامی، اسلام نے جس راستے پر رہنے کے لیے ہم کو کہا ہے، اگر ہم اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ طبیعی بات ہے کہ انسان کے درمیان اختلاف پیش آئے گا۔ جب اختلاف پیش آئے تو اس اختلاف کا راہ حل بھی موجود ہونا چاہیے۔ یہی ماہ مبارک رمضان کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اس دعا کا ایک فقرہ ہے اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ پورے مہینے میں انسان خدا سے یہ دعا کر رہا ہے، بار الہ مومنین میں جو اختلافات ہیں ان کی اصلاح فرما۔ انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگار مسلمین اور مومنین کے درمیان جو اختلافات آ گئے ہیں ان کی اصلاح فرما۔ خود اصلاح جو ہے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اب اس اصلاح کی اہمیت ہم کو یہاں سے معلوم ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے کربلا کے مقصد سے، تو کسی نے امام کے گھوڑے کے لگام کو تھام کے پوچھا کہ مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری جان جائے گی، میرے بچوں کی جان جائے گی، بھوک برداشت کرنی پڑے گی، پیاس برداشت کرنی پڑے گی، میری بہنوں کو اور کنیزوں کو، ازواج کو اسیری برداشت کرنی پڑے گی، یہ سب مجھے منظور ہے۔ ایک راہ میں وہ ہے اصلاح، کہ اصلاح امت ہو جائے، امت میں جو بگڑ گئے ہیں کام ان کو وہ سدھر جائیں۔ مجھے منظور ہے کہ میری جان بھی چلی جائے، لیکن یہ کام جو ہے سدھر جائیں جو بگڑ گئے ہیں۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جس راستے میں اپنی جان نثاری کی ہے، جس راستے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار اعلان کیا امام حسین علیہ السلام نے، وہ اصلاح ہے کہ اختلافات جو رسومات آ گئے ہیں غلط ہے، ان کی اصلاح کرنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کبھی کبھی انسان حقیقت پر اختلاف کرتا ہے، کبھی اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اختلاف ایک ایسی بات پر ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو اختلاف کر بیٹھے ہیں سکون سے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر اگر سوچیں تو خود ان لوگوں کو یہ اس بات پر ہنسی آئے گی کہ ہم کس بات پر اختلاف کر بیٹھے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی کوئی اختلافی ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ مہینوں تک جو ہے آدمی اس ایک مسئلے کے وجہ سے اختلاف کر بیٹھے اور جو ہے جھگڑا، لڑائی، جدائی جو ہے اسے اخبار میں دیا ہوا تھا کہ دو مسلمان شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہو گیا تھا۔ اس طلاق کا ریزن وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ عجائب، دنیا کے عجائب میں سے ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ شوہر بیوی جھگڑا کر لیے، طلاق ہو گیا دونوں کے درمیان، جڑ کیا بات پر طلاق کیا؟ بیوی حاملہ تھی، حمل کے بعد بیٹی، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ بیٹی ہے پیٹ میں، اور ان لوگ دونوں کے درمیان اختلاف یہ ہوا کہ نام کیا رکھیں۔ ایک نے کہا مجھے یہ پسند ہے، ایک نے کہا مجھے یہ پسند ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں تیری بات نہیں مانوں گا، کوٹ گئے، جدائی ہو گئی۔ اب اس سے بھی کوئی ہنسی کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک نام کو لے کر شوہر بیوی جو دعاؤں سے، نیازوں سے
جو ہے کیا کیا جاتا ہے، یہ رشتہ باندھا جاتا ہے ایک نام کو لے کر، جو ہے کتنا چھوٹا مسئلہ لیکن کتنا بڑا کام ہو گیا کہ جو ہے اب اس کو اگر صحیح کرنا ہے تو کورٹ میں جاؤ، عدالت میں جاؤ، لوگوں کو جماؤ، ان کے گھر والوں کو بلاؤ، ان کے گھر والوں کو بلاؤ، 10 دن 15 دن 50 دن دور ہو گئے تو کیوں اتنے دن دور رہے، جتنے دیر ہوتی رہے گی اتنا اختلاف بڑھتا جائے گا۔ زمانے رسول میں، یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، زمانے رسول میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کسی قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے خچر پر بیٹھے ہوئے پیغمبر اسلام پہنچے، تو جیسے ہی پیغمبر اسلام اس مقام پر پہنچے تو پیغمبر اسلام کا خچر نے پیشاب کر دیا۔ جیسے ہی پیشاب کیا تو ایک آدمی جو وہاں پر کھڑا ہوا اس نے ناک دبا کے کہا کہ بھائی کتنی بو آ رہی ہے، خچر کو تھوڑا سا آگے کر دو، بدبو آ رہی ہے۔ جیسے اس نے کہا بدبو آ رہی ہے تو ایک دوسرا آدمی، دوسرے قبیلے کا آدمی ادھر کھڑا ہوا تھا، کہا کہ پیغمبر اسلام کے خچر کے پیشاب کی بدبو تیرے سے اچھی ہے، کیا بات کر رہا ہے تو، پیغمبر اسلام کا خچر ہے۔ اب یہ پیغمبر اسلام وہاں سے چلے گئے ملاقات کر کے، لیکن یہ دو قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی پیشاب کی بدبو پہ، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پیشاب کی بدبو، یہ کہہ رہا تھا تیری بدبو، اس کی بدبو جو ہے تیرے سے اچھی ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کو جب ان دونوں کے قبیلے کے درمیان اختلاف بہت بڑھ گیا، پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو ہے لڑ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ جب تشریف لائے تھے تو آپ کا خچر جو ہے پیشاب کر دیا تھا، وہ پیشاب کی بدبو پہ لے کے جو ہے یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ پیغمبر اسلام آئے اور ان کے درمیان جو ہے بٹھا کے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس نے کہہ دیا تھا تم کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، تمہیں بھی کوئی بات تھی کہ تمہیں جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ پیغمبر اسلام نے دونوں کو صلح کرائی دونوں کے اندر، لیکن کتنی بڑی بات ہے، رحمت للعالمین نبی جو لوگوں کی قسمتیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینے آیا تھا، ایسے مسئلوں میں لوگ الجھ گئے کہ چھوٹے دوسرے قاضی جا کر صحیح کرنا چاہیں تو صحیح نہیں ہو پائے، یہاں تک کہ آپ تشریف لائے اور آپ کو جو ہے اس کام میں دخالت کرنی پڑی۔ تو لوگ کبھی کبھی چھوٹے کام کر دیتے ہیں، لیکن اس چھوٹے کام کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کاموں کو جو اختلاف ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو سدھارنے میں، اس کو صحیح کرنے میں بڑے بڑے لوگوں کی دخالت کرنا جو ہے ضروری پڑ جاتا ہے۔ یہ اس سلسلے میں اسی کے بارے میں جو ہے جمہوریہ اسلامی ایران میں بھی جو ہے خدا ہم لوگوں کو جو ہے یہ سایہ رہبر معظم انقلاب کا ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے ہیں۔ تقریباً 3-4 سال لاسٹ جو الیکشن ہوا تھا ایران میں، تو باہر کے کچھ لوگوں نے ایران میں دخالت کر کے لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ان الیکشن میں جو ہے فراڈ کیا گیا ہے، اس میں جو ہے مثلا دھوکہ دیا گیا ہے۔ اب جو پارٹیوں کا تھا الیکشن میں جو ہوتا ہی ہے، آپس میں اختلافات، لڑائی، بہت ساری کوشش کی گئی، دوسرے مراجعوں نے فتویٰ دیے، نظریے پیش کیے، بھائی یہ نہیں ہمارے شان کے خلاف ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، ابھی تک ہمارے درمیان یہ نہیں ہوا ہے۔ جب ان سب لوگوں کے، سب مراجع کے تقریباً جتنے لوگ قدرت والے تھے سب کے دخالت کرنے سے یہ مسئلہ نہیں سلجھا، تو رہبر معظم انقلاب جمعہ کا خطبہ ہے، جمعے کے خطبے میں ایک جملہ رہبر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کون لوگ کرا رہے ہیں، اگر اگلے جمعہ تک نہیں رکا تو میں ان کے نام بتاؤں گا، اسی جمعہ میں آؤں گا اور نام بتاؤں گا۔ ختم ہو گئے قصہ جو ہے، پھر وہ فساد ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر کتنی بڑی بات ہے، رہبر انقلاب کو ایک چھوٹے فساد، یہ جو آ کر ان لوگوں نے کر دیا تھا، کچھ نادان لوگوں کی وجہ سے رہبر کو زحمت اٹھانی پڑی، آئیں اور اس مسئلے کا جو ہے حل پیش کریں۔ تو مسئلے جب شروع ہو جاتے ہیں، تو جب شروع ہو جائیں تو پھر فساد جو ہے بڑھتا جائے گا، پھر بڑے بڑے شخصیتوں کو جو ہے اس کے اندر دخالت کرنا پڑے گا تاکہ اس فساد کو اور مسئلے کو جو حل کریں۔ اس آیت شریفہ میں اصلاح کی، اور دوسری جو بات ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ بھائی ہے تو کیسے؟ تو ہمارے یہاں جو شریعت کے لحاظ سے جو بھی بھائی، ایک بھائی دوسرے، جو بھائی بھائی ہوتے ہیں 3 راستے ہیں۔ ایک، باپ کے گھر میں ولادت ہو کسی بھائی تو نسبی بھائی ہو جائے، باپ کے گھر میں ولادت ہونے کی وجہ سے اس باپ سے جو 2 بیٹے ہو گئے ہیں، یہ جو ہے باپ کے بیٹے ہیں اور بھائی بھائی ہیں نسبی۔ دوسرا رضائی بھائی ہو جائے گا، دودھ پینے سے، اگر کوئی جائے کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کے جو بیٹے رہیں گے، اس آدمی کے لیے، اس بچے کے لیے جس کا عورت کا دودھ پی لیا ہے، اس کے بچے اس کے بھائی ہو جائیں گے۔ یہ 2 بھائی اسلام میں۔ اور تیسرا بھائی جو خدا نے قرار دیا ہے اور بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی دائرہ اسلام اور ایمان میں داخل ہو گیا ہے وہ بھائی بھائی ہو گیا، ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ چھٹے امام کی روایت ہے اس سلسلے میں کہ انسان کیسے بھائی ہوگا۔ یہاں پر جب بھائی ہے تو باپ کون ہے ان کا؟ نسبی ماں باپ بھی مشخص ہیں، اور جو ہے رضائی بھی مشخص ہیں۔ اب یہ ایمانی
والد کون ہے ان کا؟ پیغمبر اسلام کی روایت ہے مولا کائنات کو جب ساتھ تھے مولا کائنات تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی ابوی هذه الامہ، دینی بھائیوں کا باپ میں اور علی ہوں۔ جو شخص دینی بھائی دینی رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، اگر وہ پوچھے کہ تمہارا سرپرست کون ہے تو کہیں رسول اللہ میرا سرپرست ہے، اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا سرپرست کون ہے تو کہے کہ علی مرتضیٰ میرے سرپرست ہیں۔ انا و علی ابوی هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جو امت ایمانی رشتے پر جڑ رہی ہے، اسلامی رشتے پر جڑ رہی ہے، ان کی سرپرستی اور ان کی جو ہے ولایت پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کی خدمت میں۔ اسی لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ مومن کا اجتماع اتحاد مسلمین اور اجتماع مسلمین انسان کے ایک بدن کے مانند ہونا چاہیے کہ اگر بدن کے ایک جزء کو تکلیف ہو تو دوسرے اعضاء خاموش نہیں بیٹھتے ہیں۔ اگر کسی کے آنکھ میں تکلیف ہو تو بدن تھکا ہوا ہے، سست پڑا ہوا ہے، پیر سے اگر کوئی سوال کرے آنکھ میں تکلیف ہے تجھے کیا لینا ہے، پیر کہے گا نہیں میرا جسم ہے، جسم کے ایک جز کو اگر تکلیف ہے تو مجھے بھی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، میں بھی تکلیف کا احساس کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے مومنین کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ اگر کسی اجتماع میں کسی سوسائٹی میں ایک بندہ مومن پریشان ہو تو پورا شہر پورا وطن پریشان ہونا چاہیے، اس لیے کہ بندہ مومن پریشان ہے۔ یہ جو ہمیں تعلیم دیا گیا اسی سے۔ اور ایک روایت ہے پیغمبر اسلام کی، من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین لیس بمسلم، جو انسان صبح اٹھ کر دوسرے مسلمانوں کی فکر میں نہ رہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اٹھے اور دوسرے جو اجتماع میں دوسرے جگہ جو مسلمان زندگی کر رہے ہیں صرف ان کی فکر میں کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے، کم از کم دعا، کم از کم ذکر، کم از کم ان کا تذکرہ اگر ان کی فکر میں نہ رہیں تو کہا گیا ہے کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ 5-6 باتیں جو یہاں پر حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ شب قدر بھی رہے گی آج تو اعمال شب قدر کا بھی ذکر کریں گے، ابھی شاید وہاں بھی تقریر ہو رہی ہے، نماز جنازہ میں انشاءاللہ جو ہے شرکت کریں گے۔ تو مختصر یہ کہ مومن جب ہم دینی بھائی ہو گئے ہیں تو دینی بھائی ہونے کے ناطے چھٹے امام کی روایت ہے کہ مومن کے ساتھ جو زندگی کر رہا ہے ہر مومن دوسرے مومن کی گردن پر 30 حق رکھتا ہے۔ دوسری روایت میں امام نے کہا کہ 70 حق رکھتا ہے، یعنی ہم جو اس اجتماع میں زندگی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ مومن بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کے گردن پر ہمارے 70 حق ہیں، ہماری گردن پر اس کے 70 حق ہیں۔ اس نے راوی نے کہا کہ مولا بیان کریں، میں جانوں تو صحیح کہ کون سے 70 حق ہیں؟ تو امام نے کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں بتا دوں تم عمل نہ کرو جہنمی ہو جاؤ، ابھی جیسے چل رہے ہو ویسے چلاتے جاؤ، اگر تمہیں معلوم ہونے کے بعد اگر عمل نہ کرو گے تو تمہیں جو ہے جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جاننے کے بعد عمل نہ کرنا بہت بڑا گناہ رکھتا ہے۔ دوسرا امام نے یہ بھی بتایا اس روایت میں، یعنی امام کی بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 30 اور 70 حق بڑے سخت حق ہے جو امام خوف کھا رہے ہیں کہ بیان کریں کہ ممکن ہے کہ میں بتا دوں لیکن لوگ عمل نہ کریں، سخت ہے کہ انسان جو ہے عمل کرے۔ ان میں سے کچھ حقوق جو بیان کیے گئے ہیں، سب سے پہلا حق ایک مومن کا دوسرے مومن پر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آ کر کوئی حاجت طلب کرے جو اس سے ہو سکتی ہو تو ضروری ہے کہ حاجت کو پورا کرے۔ اگر یہاں پر حاجت کو جو انسان کر سکتا ہے پورا نہ کرے، روایتوں میں ہے کہ یہ جو مانگنے والا آیا ہے، بتانے والا آیا ہے، پوچھنے والا آیا ہے، اس کو ایک حقیر اور نگاہ سے نہ سمجھو، اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی چیز کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ آج انسان ہر آدمی تیار ہے کہ اپنی پوری دنیا کو دے دے لیکن عزت باقی رہ جائے۔ جو آدمی جا کر اپنے بارے میں کوئی سوال کر رہا ہے وہ اپنی عزت ہاتھوں پہ لے کے جا رہا ہے۔ سوال کرنا عزت کا ہاتھ میں لے کے جانا ہے۔ اب یہ جو آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹی چیز مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ چھوٹی چیز مانگنے کے لیے اپنی عزت کا تحفہ وہ لایا ہے تمہارے سامنے، اپنی عزت کو اس نے جو ہے خطرے میں رکھا ہے، اپنی عزت کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب یہاں پر روایتوں میں کہا گیا ہے کہ اگر جو آدمی حاجت پوری کر سکتا ہو حاجت پوری نہ کرے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو لوگ حیثیت اور آبرو رکھتے ہیں، کوئی مقام رکھتے ہیں، مثال پوسٹ میں ہے، کسی پوسٹ میں دولتی گورنمنٹ کے یا اسکولز میں کہیں پر بھی ایک کسی مومن کی سفارش اگر کر سکتے ہیں، یہاں پر سفارش نہ کریں، آئے کوئی سفارش ان سے پوچھے اور سفارش نہ کریں۔ روایتوں میں ہے کہ جب یہ آدمی قبر سے اٹھے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں رہے گا،
صرف ڈھانچہ رہے گا، اس کے چہرے کا ڈھانچہ رہے گا، گوشت نہیں رہے گا۔ پوچھا گیا کہ کیوں اس کے بدن چہرے پر گوشت نہیں رہے گا؟ کہ یہ بے آبروئی اور ذلت کی ایک نشانی ہے کہ چہرے پر گوشت نہ رہے، صرف اس کا ڈھانچہ آئے گا چہرے کا، پھر اس کے اندر گوشت نہیں رہے گا۔ وہ آدمی جو کسی مومن کی حاجت کو پورا کر سکتا ہو نہ کرے۔ دوسرا جو حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر، اگر ضرورت پر قرض مانگے، دے سکتا ہو تو قرض دے۔ اب یہاں پر اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل یہاں پر علماء نے پیش کی ہے، بس مختصر جو آج ضرورت کے لحاظ سے، یعنی سب جگہ یہ خطرہ ہے، جس کتاب سے ہم نے یہ پڑھ رہے تھے اس میں بھی اس خطرے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہیں جن کے لیے چوری اور قرض کو جو کہا جاتا ہے کہ قرض ملے تو چوری کس لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں، ایسے لوگوں کو قرض نہ دو۔ ان لوگوں کے لیے قرض دو جو لے کر دیتے ہو، اگر لے کر نہ دے تو ایسے لوگوں کو جو ہے قرض نہیں دینا چاہیے۔ قرض اس آدمی کے لیے دے جو لے تو دے، اور قرآن میں بھی ہمیں قانون بھی پیش کیا ہے کہ قرض لیں تو صرف باتوں میں اور ہوا میں قرض لینا دینا نہ ہو، کہ اگر کبھی پوچھا جائے، کبھی بات کیا جائے تو کوئی لکھی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ کہا گیا ہے کہ جب تم قرض دے رہے ہو تو اگر اس سے تم کچھ گروی رکھ سکتے ہو تو گروی رکھو، تاکہ تمہیں یقین ہو کہ میرا قرض واپس کرے گا، یا کم از کم کوئی لکھائی، کوئی سائن، کوئی جو ہے امضا اس کا موجود ہو کہ یقین ہو جائے کہ بھائی میرے پاس سند ہے۔ اگر کل وہ انکار بھی کر دے تو میں یہ پیش کروں کہ بھائی مجھے قرض دینا ہے، تاکہ بعد میں جو ہے دوسری کارروائی جو کی جا سکتی ہو وہ کارروائی کی جائے۔ تیسرا جو حق ہے مومن کا دوسرے مومن پر وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر کوئی دکاندار ہے، جو بھی آدمی کوئی نہ کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی آدمی جو ہے زندگی چلانے کے لیے بیکار نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب میں دکان میں جاتا ہوں تو دکان والا صحیح ریٹ پر صحیح تول کر مجھے دے کہ مجھے پسند ہے، تو اگر میرے پاس کوئی کام ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ پسند کریں کہ میں بھی صحیح تول کے صحیح مناسب ریٹ پہ دوں۔ ایسے نہیں کہ دوسروں سے لوں تو چاہوں کہ میں سستا خریدوں، میں بیچنا چاہوں تو مہنگا بیچوں، یہ دھوکہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جو ہے یہاں پر حق مومن یہ ہے کہ جب ایک طرف سے لیا جا رہا ہے تو جو ہم جیسا ہم چاہ رہے ہیں دوسرے بھی ویسے ہی چاہیں گے، تو ان کے لیے بھی ویسے ہی چاہیں جیسے ہم چاہ رہے ہیں۔ دوسرا اور ایک حق چوتھا حق یہ کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے آدمی وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے میری بات کی جائے؟ سب نفرت کرتے ہیں اس بات سے کہ میری بات جو ہے دوسرے گھروں میں، دوسری جگہوں پر جہاں پر میں نہیں ہوں، جس چیز سے میں راضی نہیں ہوں، وہ باتیں میری پیٹھ پیچھے نہ کہی جائیں۔ تو روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھی ضروری ہے ہمیں بھی کہ دوسروں کے پیٹھ پیچھے بات نہ کریں۔ جو چیز خود اپنے لیے ہم برا سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو جس سے ہم نفرت کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہم اس چیز سے دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو نفرت کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے گھروں میں کوئی آدمی آ کر ہماری شخصی زندگی میں دخالت نہ کرے تو ہم بھی کسی کی شخصی زندگی میں دخالت نہ کریں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کچھ سوالات ہم سے کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے تو ہم بھی ایسے سوالات لوگوں سے نہ کریں جیسے جو برا لگتا ہے۔ معمولاً برا سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے اخلاقی لحاظ سے اور دنیاوی کلچر میں بھی اس بات کو برا مانا جاتا ہے کہ آدمی کسی آدمی کی عمر کو سیدھے سیدھے سوال کر دے، یا دوسرے چیزیں، مثلا کوئی آدمی آیا ہے تجارت سے، کہیں کہ وہ کتنا کما کے آیا۔ یہ چیزیں سوال کرنا جو ہے اخلاقی لحاظ سے شریعت میں کچھ نہیں ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے اچھی بات نہیں۔ اگر یہی سوال کوئی تم سے کر دے تو کیا تم کو برا نہیں لگے گا؟ تو تمہیں بھی دوسروں کو سوال کرنے کے لیے برا لگنا چاہیے۔ جو سوالات، جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کریں۔ آخری اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی مومن تمہیں عزت دینا چاہے تو اس کی عزت کو قبول کرو۔ گھر بلا رہا ہے، کوشش کرو اگر وقت ہے، اگر جا سکتے ہو تو اس کے گھر تشریف لے جاؤ، جو بھی وہ رکھ دے، جہاں پر بھی وہ بٹھا دے، وہاں پر بیٹھ کے جو چیز اس نے دے دیا ہے اس کو کھا کے جو ہے وہاں سے چلے جائیں، یہ اس کی عزت آ جائے گی۔ مولا کائنات کے بارے میں روایت میں ہے کہ مولا کائنات ایک مرتبہ کسی نے دعوت دی امام کو، تو امام مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد سے جا رہے تھے اس مومن کے گھر جہاں پر دعوت تھی۔ جاتے جاتے امام راستے میں اپنے گھر میں اندر گئے، اصحاب باہر کھڑے ہوئے تھے، امام گئے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو امام کے چہرے سے کچھ کھانے کی علامتیں نظر آ رہی تھی، یعنی امام چاپ رہے تھے یا امام کے منہ سے بو آ رہی تھی کہ جو کوئی چیز کھا کے آئے ہیں امام۔ اصحاب نے پوچھا کہ مولا مسجد سے ہم اس مومن کے گھر جا رہے تھے جہاں پر دعوت ہے، اب گھر جا کے آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ پھر دعوت میں جانے سے پہلے آپ کچھ کھا کے آ رہے ہیں، وہاں پر دعوت میں تھا ہی کھانا، ہم جا کے کھا لیتے ہیں۔
دیکھیں ائمہ نے کہاں کہاں تک جو ہے ہم لوگوں کو تعلیم دی ہے. واقعا اگر ان چیزوں کی رعایت کرے شاید ہمارے ذہنوں میں بھی ایسی باتیں نہ آئے کہ ان باتوں کی رعایت کی جائے. امام نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں مسجد سے اٹھا تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. اگر میں اسی عالم میں اس مومن کے گھر چلا جاتا جہاں پر مجھے دعوت دی گئی تھی تو میں بھوک کے خاطر گیا تھا, اس مومن کی عزت کے خاطر نہیں گیا تھا. تو میں پہلے اپنے گھر گیا, اپنی بھوک کو مارا ایک لقمے سے, میں نے بھوک کو مٹایا. اب جو جا رہا ہوں خدا کی اطاعت میں جا رہا ہوں. خدا نے کہا کہ مومن کی عزت کا خیال رکھو, تو میں اس کی عزت رکھنے کے لیے اس کے گھر جا رہا ہوں, بھوک مٹانے کے لیے نہیں جا رہا. کہاں کہاں تک رعایت کی گئی ہے, کہاں کہاں تک خیال کیا گیا ہے. اسی بارے میں ملتا ہے کہ جو آدمی جب جائے تو پھر وہاں پر یہ نہ کہے جو سفرے میں ہے اسی چیز کو کھا لے, وہاں پر دوسرے پیشنہاد یا دوسری درخواستیں وہاں پر نہ کی جائیں. یہاں پر وہ اچار ہوتا تو اچھا تھا, وہ ہوتا تو اچھا تھا, کیا پانی معمولی نل کا رکھ دیا گیا ہو تو کیا بسلیری نہیں ہے, یہ نہیں ہے. مومن کو جو ہے تکلیف نہ دے. جناب سلمان اور جناب ابو ذر کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب سلمان ایک دن جناب ابو ذر کے گھر مہمان بلائے. جناب ابو ذر نے جناب سلمان سے کہا کہ بھائی تشریف لاؤ ہمارے گھر مہمان. کہا ٹھیک ہے. جب جناب سلمان آئے ابو ذر کے گھر تو جناب سلمان نے سفرہ بچھایا, روٹی اور نمک رکھا, روٹی اور نمک رکھا. جب جناب سلمان کھانا شروع کیا انہوں نے تو کہا کہ کاش تھوڑا سا دودھ بھی ہوتا تو اچھا تھا. ابھی انہوں نے عزت کے خاطر جناب ابو ذر اپنے گھر کا ایک لوٹا لے کے گئے, گروی رکھ کے دودھ لے کے آئے, لے گئے باہر گروی رکھ کے جو ہے دودھ لے کے آئے, دودھ لے آ کے پیش کیا. جب جناب سلمان نے کھانا شروع کیا تو لقمہ منہ میں لے کے کہا کہ الحمدللہ کہ ہم کتنا سادے سادے کھانے پر جو ہے قناعت کر رہے ہیں, نمک دودھ روٹی پر جو ہے بس کر رہے ہیں, خدا کا شکر. تو جناب ابو ذر نے کہا اگر تم قناعت کرنے والے ہوتے تو میرا لوٹا گروی نہ جاتا. میرا لوٹا گروی میں رکھ کے کہہ رہا ہو کہ میں قناعت کر رہا ہوں. اگر تم قناعت والے ہوتے نمک اور روٹی کھا کے چلے جاتے, دودھ کا تقاضا نہ کرتے. تو یہاں پر جو ہے ہمیں ضروری ہے کہ جب کسی مومن کے گھر جائیں تو اس سے ایسی درخواستیں ایسی پیشنہادیں نہ کریں کہ جس میں وہ مشکل میں پڑ جائے اور جو ہے وہ سختی کا سامنا کرنا پڑے. یہ جو ہے اس آیہ شریفہ کے ذیل میں آج کے اعمال شب قدر کے لیے جو ہے دو مخصوص دو طریقے کے اعمال ہیں. ایک شب اعمال مشترک, اعمال مخصوص, یعنی آج رات جو شب 21 ہوگی اور پرسوں رات جو شب 23 ہوگی, ان دونوں راتوں میں ان اعمال کو ہم بجا لائیں گے. مخصوص ہے, ضروری ہے کہ ان اعمال کو مومنین رعایت کریں کہ جو ہے کچھ جو ہمیں رات میں داخل ہونے سے پہلے ایک عمل جس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ غروب سے پہلے غسل کرے بنیت شب قدر. آدمی غسل کرے غروب سے پہلے, نیت ہو کہ غسل کرتا ہوں میں شب قدر قربتاً الی اللہ. ابھی ایک ساتھ اگر آپ زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں تو اس لیے کہ زیارت امام حسین بھی پڑھی جائے گی, تو اسی غسل میں اور ایک نیت بھی بڑھا دیں, غسل کرتا ہوں میں شب قدر اور غسل زیارت امام حسین علیہ السلام کی قربتاً الی اللہ. یہ غسل کریں, اور اس غسل کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ایسے ٹائم پہ غسل کریں کہ غسل کے ساتھ نماز مغرب اور عشاء پڑھی جائے. اس ٹائم پہ مثلا 7:45 بجے 6:30 بجے آدمی غسل کرے, غسل شب قدر, اور اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھے. لیکن ایک بات کا خیال جو کرنا ہے ہم کو, یہ غسل کے بعد وضو بھی ضروری ہے. غسل کے ساتھ صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ یا تو غسل سے پہلے نماز کو وضو کر لیں اور غسل کو باقی رکھیں, یا غسل کے بعد وضو کریں پھر جا کے جو ہے نماز پڑھیں. اس لیے کہ یہ غسل بغیر وضو کے مکفی وضو نہیں ہے, وضو سے یہ بے نیاز ہم کو نہیں کرتا. یہ پہلا عمل. دوسرا عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے شب قدر کی نیت سے پڑھی جائے گی. الحم کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد, 2 رکعت ہے. اس 2 رکعت کو جب ختم کر دیں گے تو 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد قرآن کو سامنے ہاتھوں کے سامنے رکھ کے مفاتیح الجنان میں جو پڑھی جائے گی انشاءاللہ دعا ہے, اس دعا کو پڑھیں گے قرآن سامنے آنکھوں کے سامنے رکھ کے. اس کے بعد قرآن سر پہ رکھ کے دعا پڑھی جائے گی. اس کے بعد جو بکا یا اللہ بکا یا محمد جو پڑھا جائے گا چہاردہ معصومین اور خدا کا واسطہ دے کر جو دعا کی جائے گی. زیارت امام حسین علیہ السلام کی بہت تاکید کی گئی. یہ زیارت کے لیے مخصوص کہا گیا ہے کہ آج اگر جتنا ہو سکے آدمی کوشش کرے کہ کربلا جائے, لیکن اس لیے کہ دنیا کی پابندیوں اور دنیا کی مشکلات کی وجہ سے ہم لوگ ادھر ہی ہیں, لیکن ہمارے دل ضرور جو ہے کربلا پہنچیں گے. تو رات میں جب زیارت کے لیے جائیں تو نیت کو کہ ہم دل کی زیارت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی, اس لیے کہ وہاں پر جانے کے لیے کہا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہیں پر یہاں شبائے قدر بھی ہے, اور ماہ مبارک رمضان میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری زندگی میں کم از کم ایک رات شب قدر کربلا میں گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو آج جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے گی. اس کے بعد 100 رکعت نماز ہے جو معمولاً جو ہے بعید ہے کہ جو ہے مثلا بہت سخت ہے ہم لوگوں سے انجام دینا. مولا کائنات جن کی شہادت ہے رات رات ماہ مبارک رمضان کی ہر رات مولا کائنات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں.
اور ہم 2 رکعت ہے، ایک 100 رکعت بھی ہے جس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. ہر رکعت 2 رکعت کر کے پڑھیں گے 100 رکعت. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے گی. اس کے بعد دعائیں ہیں جو مفاتح الجنان میں ہیں اور انشاءاللہ شام میں جو اعمال ہوں گے وہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس کے بعد مخصوص آج کے بھی اعمال ہیں جو وہیں پر دعاؤں کی شکل میں ہے، نمازیں وغیرہ نہیں ہے. انہی دعاؤں کی شکل میں جو اعمال ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے پیش کریں گے. ایک جو ضروری ہے کہ ہمیں دعاؤں کے لیے کہ صرف یہ خود اعمال آج رات جو کہا گیا ہے کہ آج رات ہماری تقدیر ہے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اگلے سال اس تاریخ تک جو حادثات ہمارے ساتھ ہونے ہیں، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ پسند ہو، چاہے ناپسند ہو، چاہے وہ جو بھی اعمال ہیں وہ انسان کے لیے ان ایام میں آج رات جو ہے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. تو انسان کے لیے وقت ہے کہ امام زمانہ کی خدمت میں دعا کرے، خدا سے دعا کرے کہ پروردگار آج رات جو بہت ہی زیادہ انسان جن چیزوں کو مانگے گا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، پروردگارا مجھے معاف کر دے. سب سے زیادہ جو یہاں پر دعا کریں گے آج ہم وہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں معاف کر دے. دعائے اعمال شب قدر میں کہیں پر بھی نہ گھر کی درخواست ہے، نہ گاڑی کی درخواست ہے، نہ صحت کی درخواست ہے، کچھ نہیں ہے. تنہا جس چیز کو مانگا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدایا مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے. کیوں علماء نے، کیوں ائمہ نے ہم کو دوسرے چیزوں کی کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ بس ایک آسان طریقہ امام نے جو بتایا کہ تم سب چیزوں کو مانگتے رہو گے، چھوڑ دو گے، صرف اپنے دل کو صاف کر لو. خدا جہاں پر بھی اپنی رحمت ڈالنا چاہے گا پاک جگہ پر ڈالنا چاہے گا. تمہارا دل گندا رہے گناہوں سے تو پھر گندے جگہ پر کوئی پاک چیز نہیں ڈالتا. تم استغفر اللہ کہہ کر اس ضرب پہ دل کو پاک کر لو، خدا اپنی رحمتوں کو نزول کر دے گا انشاءاللہ. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار آج کے ان ایام میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں جو چیز جو مومنین جہاں جہاں پر بھی دعائیں کر رہے ہیں پروردگارا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگارا جواز محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک جو سوال ہے یہ کہ مومنین کا حق ایک مومن کا دوسرے مومن کی گردن پر، آپ بتا چکے، جو بتا چکے وہ نہ بتائیں، جو بتا چکے ہیں جی 70 2-3 بتائیں آپ اس میں سے. اللهم صل على محمد. السلام علیکم. استغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشهد ان لا الہ الا اللہ، اشهد ان لا الہ الا اللہ، اشهد ان محمد رسول اللہ.